السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں یہاں پر آ گئی پھر سے جادو کی بات لے کے. جن جنات اور جادو. جن جنات اور جادو کی بات لے کے آئی ہوں. ابھی میں بتاؤں گی کہ جادو جب ہو جاتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. سب سے بڑا جادو جس نے آپ کو کر لیا، آپ کے رنگ سے پتہ چل جائے گا. جادو اور جن جب آ جائے اندر باہر سے، کوئی بھی پرایا جن ویسے بولی تھی پرایا جن جب آ جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جیسے کہ جادو پہ ہوتے ہیں. دونوں کے تقریباً ایک ہوتے ہیں، کیونکہ جادو بھی برائی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور گندا جن بھی جب لگ جاتا ہے پیچھے وہ بھی برائی ہی ہوتا ہے. تقریباً دونوں کے ایک ہی ہاتھ سے ہیں. پھر بھی میں بتا دیتی ہوں. نمبر 1، ڈپریشن ہو جائے گا آپ کو. آپ کی سوچ ہوا میں اڑنے لگے گی، آپ کے پلان ایک نہیں رہیں گے، ادھر ادھر جانے والے بن جائیں گے اور زندگی بیزار لگنے لگے گی. دل چاہے گا سب سے زیادہ اچھی خوشی ہے، مرنا بہت اچھا ہے اور زندگی جینے کی امنگ جو ہوتی ہے ختم ہوتی رہے گی، کیونکہ آپ صحیح کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے نا، کامیابی کی طرف اور کوشش جو ہوتی ہے اس کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے. جادو تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کا خراب کر دیں تو زندگی خراب کر دیں. اب سے بھی ایسے جادو کر دیا زندگی خراب تو آپ کچھ صحیح کر ہی نہیں پائیں گے، صحیح بھی الٹا ہو جائے گا. تو اگر یہ کرو نا کہ سب صحیح ہو جائے تو بھی بندہ بیکار ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ہے. لکیریں بننے میں 6 مہینے 8 مہینے لگتی ہیں اور یہ لکیریں کوئی ثابت نہیں ہوتی کہ پکی لکیریں ہیں ہاتھوں کی. آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. پتہ کیسے؟ اپنی سوچ سے. ہاتھوں کی لکیریں یہ نہیں ہے کہ نہیں بدل سکتے انسان، کچھ نہیں بدل سکتا. کہ مجھے غلط راستے پہ نہیں چلنا، اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے آپ غلط ہیں تو آپ اسے ٹرن کر سکتے ہیں. یہ آپ کی قوت ہے. تو ہاتھوں کی لکیریں سے آپ کو پتہ ہے کہ جادو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیریں بدل دی جائیں. کہ میں جادو کر دی اس کے ہاتھوں میں ایسی لکیریں آ جائیں. کسی آپ کے ہاتھوں کا سٹرکچر اس ہاتھوں سے ملا دیا جائے جو بد نصیب ہے، جو پاگل ہے، تو اس کی علامات، تو اس کی جو علامات پیدا ہونے لگیں گے. آپ کو دل لگے. یہ ایک بات ہے، بالکل سچی بات ہے. یقین کریں یا نہیں کریں، میرا کام بتانا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو آپ کے ساتھ یعنی کہ بہت آسان ہے آپ کو تباہ کرنا، بہت آسان. اللہ ایسے سوچ کرنے والے کو غرق کر دے اس دنیا سے. آپ کو پتہ ہے کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو جادو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی آسان طریقے سے آپ کسی کو تباہ کر سکتے ہیں. میں نے ایک بات بتا دی ہے، یہ کوئی ایسی ثابت نہیں ہوئی، پر اور نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر اور بتائیں تو لوگ یہ کرنے لگیں گے. اس میں جادو کے لیے جانا اور پیسے ختم. یہ گھر کی باتیں آرام سے ہوں گی. آپ کو تباہ کرنا اتنا آسان ہو جائے گا، دنیا میں کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان سب سے بچائے جو یہ کام کرتے ہیں. اس میں جادو کی ضرورت ہے ہی نہیں. تقریباً آپ کو آرام سے تباہ کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نہ کسی کو جادو کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے کی. پر یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، ہم جو چل رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ مٹی ہے، یہ نشان ہے، بس دیکھیں میں جوتے کے نشان. اس پہ جادو ہو سکتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ وہ کرنے کی؟ جادو کے بہت سے رنگ ہیں. جن جنات بلاتے ہیں، یہ امریکہ میں بہت ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں بہت ہے، یہ آرام سے جادو کرتا ہے. امریکہ میں کہ ایک مینیجر بھی نوکر سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ جادو کر دی گئی، تباہ کر دی گئی. مینیجر جو ہوتا ہے نا، ابھی تو ہے تو چلی تو جائے کہ پر وہ چھوڑے ہی نہیں تجھ کو. تو جب یہ نوکری مل جاتی ہے نا تو سارے وہاں پر ایک ہیں، کیا نوکر اور کیا مینیجر، سب ایک ہے. پتہ ہے کیونکہ جادو کر دی. تباہ کرنا اتنا آسان ہے اور بنتے بنتے انسان کو اسکول، کالج، پیسے، کیا وقت نہیں لگتا. کیا ہے جو تاخیر ہی نہیں ہوتی. لیتے لیتے انسان بڈھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اسے سنبھالتے، دنیا سے بچاتے، چھپاتے بچے کو. لیکن تباہ کرنا کتنا آسان ہے، آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے. چٹکی نہیں گزر رہا ایسے تباہ کرنا. تو اللہ نے سزا بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ تاخیر بھی کرتا ہے. اور کوئی سنا یہ بھی تاخیر ہو، جلدی نہیں پکڑتا. دنیا اس لیے تو ختم ہوتی جا رہی کیونکہ جلدی نہیں پکڑتا.
وہ کیا سوچتا ہے اللہ پاک کہ تو سوچ اس کے لیے، وہ تیرے جیسا ہی بندہ ہے، وہ تجھے مہلت دیتا ہے، تو پھر غلط کرتا ہے، پھر غلط کرتا ہے، پھر غلط کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے بیٹھ کے کہ وہ بھی تیرے جیسا ہے، یعنی کہ اگر تو کس کے لیے برا کر رہا ہے وہ بھی گوشت ہے، اس کے بچے تیرے بچے ہیں، پر وہ بندہ کیا کہتا ہے، نہیں میں اسے تباہ کر دوں گا، اسے غرق کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا۔ تو انسان کو معافی کی معدہ بھی رکھنا چاہیے، ہمت حوصلہ ہونا چاہیے، پر وہ معاف نہیں کرتا، وہ لگاتار اس پہ جادو کرتا رہتا کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہاں پر کوئی بھی میرے خیال میں، یہاں میں بولوں آپ کی اونچی آواز بھی مشکل نہیں، تو کچھ بھی کر دے تو مشکل نہ ہو، صحیح ہے، پر اللہ پاک کہتا ہے اس کا غصہ ایسا ہے، کوئی وہ ایک نہیں اٹھاتا نا، وہ علاقہ تباہ کر دیتا ہے، تو اس کے پیچھے پڑا، وہ تیرے پیچھے پڑا، اس کو پتہ چل گیا تو میرے اوپر کر رہا ہے، وہ بھی جا کے جادو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے آگے لگا دیتا ہے، زلزلے وہاں پر آنے لگتے ہیں، تباہی مچنے لگی، امریکہ میں سب سے زیادہ، چائنا میں، امریکہ میں اتنا آگ ہے وہاں پر، چھوٹی سی بچی جو ہوتی ہے نا 3 سال کی، اس کو سب فکر ہے کہ مجھے خوبصورت لگنا ہے، مجھے سیکسی لگنا ہے، اور مجھے لڑکے دیکھ رہے ہیں، 3 سال کی 4 سال کی لڑکی، اس کو سب عقل ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو وہ خودکشیاں پہ آ جاتی ہیں، مار دھاڑ پہ آ جاتی ہیں، ماں باپ کو گھر سے چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہوں، اچھے خاصے مارتے پیٹتے بھی، آپ نے آڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھیں ان کی۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی پوائنٹ کسی کے دماغ میں بھی پلپ پہ یا آ جائے، تو یہ جادو اور یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے وزیر جڑ جاتے ہیں سچی سے، ان کے پاس کی اگر یہ ہو گیا نا، ان کا گیا سب کچھ، پھر واپس نہیں آتا، وزیر کام جاتے ہیں جب یہ ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے ان کو انٹری نہیں دینی چاہیے، ان کو انٹری مارنی نہیں چاہیے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولنا چاہیے، پتہ ہے، کیونکہ وہ کھول دیتے ہیں کہ جادو اس کو مار رہا ہے، اس کو ان کو پتہ ہے یہ عورت، افریقہ کی عورتیں یہاں پہ بہت ہیں، خاص طور پہ یہ جادو کے لیے ہوتی ہیں، آتی ہیں یہاں پر ایسے جلی جلی بنتی ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورت اس طرح سے حرکتیں کر رہی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے جادو کرنے والی عورت، ان کے پاس ایک گندی قوت ہوتی ہے جو انسان کو سیکسی کر دیتی ہے ہر وقت، یہ قوت سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہی سیکسی ہیں، ایک تو گندے جنجنات میں ہیں یہاں پر پوری دنیا، جو ایک ہی سوال رکھتی ہے، کام ہو یہ ہو، پہلے سیکس کر، پہلے گندے کام کر، اس کے بعد ہم نوکری دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ ان کو قابو میں پوری طریقے سے بیکار ہے، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایک یہ بندے ہیں جو اس کام کو ابھارتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوگا ان کو نوکری نہیں ملے گی، ان کو انٹری نہیں ملے گی ملک میں، ان کو یہ بھوک جگانا بہت ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، ابھی یہ نہیں ہوگا تو مرد کیسے بلائے گا، کہتے ہیں ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے، چاہت ہوگی تو پھر کام ہو جائے گا، راستہ بھی بن جائے گا، ہر بات کی 2 باتیں ہوتی ہیں، ہر بات دنیا میں 2 باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک بات سے ایک بات کا پتہ نہیں لگا سکتا، یہ کام کی وجہ سے اگر یہ چاہت نہیں ہو نا، تو یہ مرد جو ہے نا یہاں پہ کسی کو نوکری نہیں دیں گے، میں بہت سے ملک بتا سکتی ہوں، ان کی تعلیم بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی لڑکی ہیں وہ جانتی بھی نہیں پر وہ ادھر کام کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، اچھے خاصے کما رہی ہیں 2000، پر ہم میں عیب ہے بہت، میں بہت چیزوں میں کمی ہوں، بڈھی ہوں، تو مجھے کہیں پہ نوکری نہیں مل سکتی، اور غلط کام تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس کی کرسی ہلا دوں، اگر وزیر ایسی بات کرے میں اس کو ہلا دوں، میرے پاس سچ بولنے کی قوت ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، میں اس کو ہلا دوں کہ اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کیا ہوگا، تو ایسی سوچنا ملے گا، اگر تیری سوچ گندی ہو گئی ہمارا کیا ہوگا، ہم تو تباہ ہو گئے، بچے تو خراب ہو گئے، بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو پتہ ہے بس ہمیں سیکس کرنا ہے، ہمیں مستی کرنی ہے، پھر ہمیں پار ہو گئے، ہمیں مستی کرنی پھر ہم پاس ہوں گے، ہمیں مستی کرنی ہوٹل جائیں گے، پھر ہم پاری بھی پوری کر دیں گے، ایسے کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک جادو کا اثر ہوتا ہے، اگر ملک میں ایسا کر دیا جائے تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، وہاں کی کوئی گروتھ نہیں نکلے گی، کوئی کامیاب انسان، سب بیکار، بچے پاگل، کیونکہ شیطان کھیلتا رہے گا جب تک وہ اس کے دماغ سے کوئی پیلے پھٹے پاگلوں کی طرح بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، طاقت نہیں رہے گی، عقل نہیں رہے گی، ایک پاگلوں کی طرح ایسے چلیں گے، پھر اس طرح ملک بیکار ہو جائے گا، اس ملک کی کسی طرح سے گروتھ نہیں ہو سکتی، ہاں بلڈنگیں ضرور دیکھیں گے لیکن جو ٹیلنٹ ہے وہ نہیں نکلے گا،
تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو پکڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تم ابھی اتنے بڑے منسٹر ہو, وزیر ہو, تم نے گن نہیں کیا, گن نہیں پکڑا, پھر کیا کیا؟ اگر تم نے صحیح نہیں کیا ملک کو, یہاں پر گندگی, بے حیائی, ریپ کا سسٹم, گندگی سسٹم نہیں, پھر کون میں صحیح کروں گی؟ میں تو خود تھکی ہوئی ہوں, لڑ کے یہ وقت ہو گیا بس میں لڑی جا رہی ہوں. میں تو خود تھک چکی ہوں کہ اگر یہاں پر گناہوں کی اتنی آسانی سے راستے بنتے ہیں تو پھر پیچھے اور کچھ کرنے کا, یہی تو کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے. گناہ ٹھیک ہے, گناہ کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنا, منافق ہونا, پیچھے باتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. تو اور کیا ہوتا ہے گناہ؟ زنا کرنا, وہ سب کچھ ہے. منافق بھی ہے یہ ملک, اس میں زنا بھی بے شدید ہے, بے انتہا ہے. بے شدید کہہ رہی, بے انتہا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ حرام کھانا وہ بھی ہے, کھانے میں ملاوٹ میں ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہیں. کوئی خنزیر کا خون ملاتا ہے تو خنزیر کا گوشت ملاتا ہے. اب میں گئی ہوں کہ مجھے صرف سبزی چاہیے, ٹھیک ہے, میں نے آرڈر دیا, پر میں خنزیر کھا بیٹھی. مجھے پتہ نہیں میں خنزیر کھا بیٹھی. مجھے پتہ یہ ایک عجیب سا گوشت آیا میرے منہ میں, اور یہ بہت چربی والا ہے, پھسل رہا ہے اور نکل بھی نہیں رہا ہے, اندر بھی نہیں جا رہا. تو اس نے خنزیر کھلا دیا مجھے. میں نے بولا مجھے سبزی کا سالن چاہیے, تو اس نے نہ نہیں بولا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے پیسے لینا چاہا, اس نے سچ نہیں بولنا چاہا مجھ سے. اور میں نے روزہ کھولنا تو میں نے کھا لیا. جب میں آئی تو میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ میں خنزیر کھا کے تو کیونکہ میں انجان تھی تو یہ معاف ہے, اور میں بچ بھی جاؤں گی کچھ بھی ہو جائے. تو روزہ کھولتے ہوئے میں یہاں وہاں چلی گئی. ابھی روزے کا مہینہ یہاں پر شروع ہوئے, سب ہر کوئی تیزی سے روزے رکھ رہا ہے, کوئی چھٹا رہا یعنی چھوڑ نہیں رہا, سب بیماریوں بھی روزے رکھ رہے ہیں. ابھی مہینہ شروع ہو چکا ہے, تو ہمیں بھی وہی, ابھی میں جا کے بناؤں گی, جو بناؤں گی آپ سب دیکھ لینا کیا بناؤں گی. تو روزہ کھولا ہے اور میں چل رہی ہوں, اور اب اس کے بعد میں اپنی ٹائم کیا ہو رہا ہے, 12 بج رہے ہیں شاید, بلاگز بنا دوں, اس کے بعد اپنے کھانے کو بناؤں گی. تو ان کو خیال نہیں ہوتا کہ بندہ روزے سے, یہ رمضان میں آئی ہوئی ہے, کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ اس کو چلو میں نے کچھ نہیں مانگا, میں نے سبزی مانگی, نہیں تو بول نہیں ہے میں چاول کھا لوں گی. ایسے ہوتے ہیں. تو میں بتا رہی ہوں کہ اللہ گناہوں سے بچائے. جو گناہ کے نیت میں آ جائے نا, تو آپ نہیں بچ سکتے, آپ نہیں بچ سکتے اس چیز سے. ان کو جادو کی ضرورت نہیں. ایسی بہت سی باتیں میں بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ فائدہ اٹھائیں گے اور پھر وہ کرنے لگیں گے. اس لیے ایسی کوئی بھی بات میں بتاؤں گی نہیں, اور تو میں ملنے کے بعد بھی نہیں بتاؤں گی, کیونکہ یہ غلط, کوئی سیکھ نہ پائے, کوئی کر نہ پائے, کوئی سیکھ نہ پائے. ایسے ٹونکے ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے, دنیا بدل جائے گی. پر ہمیں بس اس آسمان کو دیکھنا ہے جو بہت اونچا ہے. جب آپ اس اونچائی میں ہوتے ہو نا, اس کو منانے کی کوشش میں ہوتے ہو, تو یہ دنیا کی سیاست جو ہوتی ہے نا آپ کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں اوپر کتنا اونچا ہے, کتنا بھیانکر, کتنا خطرناک, کتنا بڑا, کتنا ڈرونا, کتنے بادل. جب آپ اس کے لیے زمین پہ چلتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ پہ جادو کرے, آپ پہ اثر کر جائے. پر اتنے بھینکر جادو کیے نا کہ تاکہ آپ جل جائیں, مر جائیں. تو یہ بلاگ بنا رہی ہے, یہ کون سی اللہ والا کر رہی ہے, میرے بچے کے اوپر ایسے کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. چلیں بھی اتنے ایسے وار کرتے ہیں نا, تو ان کو خوف بھی نہیں ہوتا اللہ کا. تو میری چابیاں کی بھی ڈپلیکیٹ ہیں, میرے پیچھے گھروں میں بھی آتے ہیں, جاتے ہیں, سامان کو چراتے ہیں. میں بس یہاں پہ بیٹھی ہوں, میرے کپڑے چراتے ہیں, تو جادو کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں کچھ یاد نہیں کر پاتی. میرے بچے کو ایسا کیا ہے تاکہ ایسے ہی رہے, اس کی نوکری نہ ملے. اتنے جلنی, اور یہ آپ کے جب پتہ کریں گے کہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے خون ہوتے ہیں, کہ یہ بن نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, اس کے کہیں نام نہ نکل جائے, کہ یہ اچھا ثابت نہ ہو جائے. آپ کے خون ہوتے ہیں, یہ اپنے ہوتے ہیں, کوئی یقین بھی نہیں ہوتا ان کا. تو یہ باہر کے لوگ نہیں, آپ کے اپنے ہوتے ہیں. بہت زیادہ تر لوگ اپنے ہوتے ہیں, یقین نہیں ہوتا. میں نے اپنی ایسے لوگوں کو دیکھا, اپنی بہنوں کے ساتھ نا ایسے ہی برتاؤ کر رہی ہیں جیسے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی. ایسے برتاؤ کرتی ہیں بہنوں کے ساتھ.
کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اس کو کوئی پسند نہ آ جائے، کوئی امریکہ لڑکا پسند نہ کر لے، کہ ان کو پاسپورٹ نہ مل جائے، اس کی برائیاں کر کر کے، بہن کی برائیاں کر کر کے جب وہ جاتی ہے باہر تو اس کی بڑی بہن میرے پاس آ کے مجھے بولتی ہے تو یہ خراب ہے، اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پتہ کہاں جاتی ہے، کسی گاڑیوں میں جاتی ہے، کہ تو جا کے دیکھ، ایسی برائیاں کر کے جاتی ہے، بہن خون اصلی صحیح سگی، کوئی باہر کوئی چینج، کوئی سوتیلی نہیں. پھر آپ کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو بس سن کے حیران ہو جاتی ہوں. میں نے بس وہ لڑکی اتنی دکھی ہے، سارے ایک دوسرے سے دکھی ہیں، سارے ایک دوسرے کو پین کرتے رہتے ہیں. اگر ان کے پاس کل پیسے ہیں تو جادو کر کے مروا دے بہن کو، اس کے پاس جو طاقت ہے نا وہ کر دی، فوراً اٹھ کے آتی ہے، اس کے پیچھے رہتی ہے کہ کہیں اس کے سے شادی نہ ہو جائے، کہیں وہ بس نہ جائے، کہیں اس کو کوئی اچھا آدمی نہ مل جائے. تو کہتے ہیں جب شادی کا نام آئے تو برائیاں بھی چھپا دینی چاہیے، کہ وہ چلو گھر لگ جائے گی، اس کا کچھ اچھا بھلا ہو جائے گا، گھر میں بیٹھی گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی. پر یہاں پر اسے ذلیل کرنے کے لیے بہنیں اٹھ جاتی ہیں. تو اتنا عجیب سا یہ منظر تھا کہ بس میں تو بس حیران ہو گئی. تو کل ان کے پاس پیسے ہیں، نوکری ہو نا، تو یہ اپنی بہن کو کھا جائے کچا چبا کے. تو میں ایسے اگزامپل دے رہی تھی، بہت لمبا ہو گیا بلاگ، انشاءاللہ پھر سے ملوں گی نئی بات کے ساتھ. بھلے آپ پر ہے یہ سب کچھ، یقین کریں نہ کریں. پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا.